اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اوحا یوحی، اس کا معنی ہوتا ہے وحی کرنا۔ وحی کا عام طور پر معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ کا کلام فرشتہ کسی نبی پر لے کر آئے اس کو وحی کہتے ہیں۔ جب اس کا مصداق مختلف ہستیاں ہوں تو معنی پھر چینج ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی طرف پیغام خدا آئے تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر کے علاوہ کسی عام ہستی کی طرف آئے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور اگر صوفیاء کرام یا اولیاء کرام کے دل میں کسی بات کو ڈالا جائے تو اس کو القاء کہتے ہیں۔ اسی طرح جو عام لوگ ہیں یا جس طرح یہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ مکھی کو یہ آرڈر دیا گیا کہ تم نے جو گھر بنانا ہے وہ 3 جگہ پر بنانا ہے۔ ان اتخذی من الجبال، پہاڑوں پر اپنا گھر بنانا ہے، ومن الشجر، یا درختوں کی ٹہنیوں پر اپنا گھر بنانا ہے، ومما یارشون، یا گھروں کے ساتھ وہ چھتیں جن کو سائے کے لیے بنایا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں چھپر بھی کہتے ہیں، اس کے اندر تم نے اپنا گھر بنانا ہے۔ یہ پہلا آرڈر اللہ نے شہد کی مکھی کو دیا کہ گھر بنانا ہے تو 3 جگہوں پر، پہاڑوں کی کھو میں، یا درختوں کی ٹہنیوں پر، یا وہ عرش سے بنایا جس کو چھپر کہتے ہیں، جس کے لیے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ 3 جگہ پر گھر بنانا ہے۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، تمہاری غذا جو ہے وہ میٹھے پھل اور پھول ہیں، ان میں سے تم نے رس چوسنا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، یہ دوسرا آرڈر اللہ نے شہد کی مکھی کو دیا۔ اور تیسرا فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جو رستے ہم نے تمہارے لیے متعین کر دیے ہیں تم نے ان پہ چلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو 3 حکم ارشاد فرمائے۔ یہ بات آپ کو میں دہرا کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ پہلا آرڈر یہ دیا کہ گھر بنانا ہے تو تم نے 3 جگہوں پر بنانا ہے، پہاڑوں میں، درختوں کی شاخوں پر، یا جو سائے کے لیے بنائے جاتے ہیں عریش، چھپر، ان میں بنانا ہے۔ دوسرا فرمایا غذا تمہاری کیا ہے؟ پھلوں سے، پھولوں سے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو ہمارے متعین شدہ رستے ہیں ان پر تم نے چلنا ہے۔ اور آگے فرمایا جب تم ہمارے ان بتائے ہوئے رستوں پر چلو گی پھر انعام کیا ملے گا؟ فرمایا جب تم گھر ہمارے کہنے پر بناؤ گی، غذا ہمارے طریقے پر کھاؤ گی، رستہ وہ چنو گی جس پر ہم نے تمہارے لیے رستہ متعین کیا، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی دوسری مکھیاں جو ہیں ان کے پیٹ سے نکلنے والا مادہ گند بنتا ہے، تمہارے پیٹ سے نکلنے والا مادہ میٹھا شہد بنے گا۔ یخرج من بطونہا شراب، کہ تمہارے پیٹ سے نکلنے والا وہ مادہ گند نہیں ہوگا بلکہ فرمایا شراب، وہ میٹھا ہوگا، اس میں چاشنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی۔ دوسرا فرمایا صرف شراب نہیں، فرمایا وہ میٹھا بھی ہوگا، مختلف الوانہ، اور فرمایا وہ ایک رنگ کا نہیں، یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہوگا، نکلے گا ایک جگہ سے رنگ مختلف ہوں گے۔
اور تیسرا فرمایا فیہ شفاء للناس، دوسری مکھیوں کے پیٹ سے نکلنے والا مادہ گند بنتا ہے، بیماریوں کا سبب بنتا ہے، تمہارے پیٹ سے نکلنے والا شہد بیماریوں کی شفا بن جائے گا۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، یہ ہماری نشانی ہے لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ صرف نعرے مارنے والی قوم کے لیے یہ نہیں، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، تدبر تفکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ بس اسی کا تھوڑا سا ترجمہ کھول کے گفتگو ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں زیادہ تر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے بندہ جن کی جسامت بڑی اور فوائد زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں جو اپنے جلال و جمال اور نفع رسانی کی وجہ سے بڑی ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن سنو، ہماری قدرت کی نشانیاں صرف بلند و بالا پہاڑوں اور لہلہاتے کھیتوں اور موجوں کی روانی میں نہیں ہے، بلکہ اگر غور کرو گے تو ہماری قدرت کی نشانیاں تمہیں شہد کی مکھی میں بھی نظر آئیں گی۔ پہلی بات ذرا غور فرمائیں کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو نحل کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہنی بی، یعنی شہد والی مکھی، ویسے بی کہتے ہیں مکھی۔ تو اس کا جو گھر ہے، علماء تو جانتے ہیں، آپ کو بتانا مقصود ہے، اس کا گھر جو ہے وہ 6 کونوں والا ہوتا ہے، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ جو 4 کونوں والا گھر ہوتا ہے اس کو مربع کہتے ہیں، اور جو 3 کونوں والی ہوتی ہے اس کو آپ نے ریاضی میں پڑھا ہوگا مثلث کہتے ہیں۔ 6 کونوں والا گھر بنا ہے، اس کے زاویے ایک جیسے ہیں، اس کے جو اضلاع ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ دنیا کا کوئی ماہر کاریگر بھی بغیر پرکار کے ایسا گھر نہیں بنا سکتا جیسا گھر شہد کی مکھی بناتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اس چھتے کے اندر ایک پورا شہر آباد ہے۔ کیسے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں اس چھتے میں جو رہتی ہیں نا ذوالقرنین بھائی۔ ایک جو نر ہوتی ہیں، نر مکھی جو ہے اس کے 2 کام ہیں، ایک اندر ہی رہنا، اور جو مکھیاں انڈے دیتی ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور باہر کی جو سیکورٹی ہے اس کا خیال رکھنا، بغیر اجازت کے چھتے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سیکورٹی نظام آپ چیک کریں اور پھر اس چھتے پر غور کریں کہ کوئی ہاتھ لے جانا چاہے بھی تو ہاتھ دور ہوتا ہے، پہلے سے ڈرون حملہ ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ ہیں جن کا کام ہے باہر جا کے جو ہے وہ خوراک اکٹھی کرنا، خوراک کو اکٹھا کر کے لے آنا، اور وہ مکھیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دنیا کی جتنی مکھیاں ہیں وہ جس رستے پر جاتی ہیں واپس اس رستے پر نہیں آتی۔ شہد کی مکھی نے اللہ کے حکم کو مانا، وہ شہد کی مکھی صرف دنیا میں واحد ہے جو جس رستے سے جاتی ہے اسی رستے سے واپس آتی ہے، اور اللہ نے اس پر یہ کرم کیا ہے کہ جب وہ بھن بنا کے جاتی ہے، آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں، بھن بناٹ، یہ جو نغمہ اس کا ہے، جہاں سے وہ گزرتی ہے وہ ساری مکھیاں اس کی خوشبو محسوس کرتی ہیں اور اس کے پیچھے جاتی ہیں، پھر اس کے پیچھے ہی واپس آتی ہیں۔ اور یہاں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو ماہرین انسیکٹس ہیں، جو کیڑوں مکوڑوں اور مچھروں پر سرچ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے نا قبلہ، وہ 1 گھنٹے میں 250 پھولوں کا رس چوستی ہے۔ 1 گھنٹے میں کتنے پھولوں کا؟ یہاں سے اگلی بات آپ مزید آپ کو لطف آئے گا، شہد کی مکھی کا پیٹ کتنا سا ہے؟ اتنا سا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی شاہ صاحب 3 پھل چوسے نا تو اس کے پیٹ کے اندر جو اپنی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے فائدہ مند بنایا، وہ 3 پھول چوس کے اپنا پیٹ بھرتی ہے، باقی 247 پھولوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے لیے شہد بناتی ہے۔
تو شہد کی مکھی ایک سبق یہ دیتی ہے، وہ اپنے مرلے بنانے والے، اپنی کوٹھیاں تیار کرنے والے، اپنے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، کچھ دوسروں کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ شہد کی مکھی سے سیکھ لے۔ تو شہد کی مکھی جو ہے دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اڑ کر لاتی ہے چیزیں، اور تیسرا جو مکھی ہے اس کا کام ہے، وہ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اسی شہد کو تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اسی چھتے کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے، مکھیوں کی صرف ایک ہی سردار ہوتی ہے۔ تفسیر مدری کا اگر آپ اردو ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہد کی جو مکھی ہے ان کی ملکہ کا نام بھی ہے، اس کا نام ہے یاسوب۔ کیا نام ہے؟ بولتے نہیں آپ، ناراض ہو گئے؟ شعر شور کو سنائیں آپ۔ علامہ صاحب ابھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو۔ میرا مقصد یہ پیغام تھا تھوڑا سا آپ تک پہنچانا۔ یاسوب، یا عین سین واو اور با، یاسوب یہ اس ملکہ کا نام ہے، اور کنٹرول اس ملکہ کا اتنا ہے کہ کوئی مکھی بغیر اس کی اجازت کے باہر نہیں جاتی، نہ اس کی اجازت کے بغیر آتی ہے۔ جہاں وہ چلتی ہے وہ ساتھ چلتی ہیں، جہاں وہ رک جاتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے ایک مکھی کے ساتھ رہنے والی مکھیاں جب اپنی ملکہ کی تابعدار بن جائیں تو ان کے پیٹ سے نکلنے والا گند شہد بن جاتا ہے۔ تم بھی اپنے رسول کے تابعدار بن جاؤ، تمہارے منہ سے نکلنے والا کلام شہد کی طرح میٹھا ہو جائے۔ تو یہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس کے بارے میں اور بھی کافی وضاحتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ میں آسان نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، کبھی آپ کو موقع ملے گوگل پہ جا کر آپ لکھیں شہد کی مکھی، اور اس کے نیچے یہ بہت ساری تحقیقیں آ جائیں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثم یخرج من بطونها شراب، تمہارے پیٹ سے جو نکلے گا شراب وہ میٹھا ہوگا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو شہد ہے اس کے 4 رنگ ہوتے ہیں۔ کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ عموماً 2-3 تو ہم نے بھی دیکھے، ایک زرد گولڈن ہے جی، ایک سرخ ہوتا ہے، ایک سبز ہوتا ہے، اور ایک پیلا۔ یہ 4 رنگ شہد کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک ہی جگہ سے نکلنے والے اس مادے کو اللہ نے 4 رنگوں میں تبدیل فرما دی، اور پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں جو حکماء ہیں انہوں نے ایک بات نقل کی ہے کہ کیا شہد جو ہے اس سارے میں شفا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور چیز ملائیں تو تب شفا ہے؟ کیونکہ شہد کی مختلف نوعیتیں ہیں، گرم بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، اس کی تاثیر مختلف ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی تحقیق اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے، شہد میں شفا ہی شفا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ۔ تو وہ دوبارہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، شہد پلایا ہے تو پہلے سے زیادہ بیماری بڑھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹ نہیں ہو سکتا، دوبارہ شہد پلاؤ۔ دوبارہ گئے، شہد پلائی تو ان کا پیٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی بولیں یا حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بڑے شہزادے کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، حضور نے ان کو خود اپنی زبان سے کہا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ بولے یہ میرا بیٹا سید ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا دماغ کمزور ہو، اصل مسئلہ پورا تو یہ ہے کہ جو ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری جو بیوی ہے نا زوجہ، اس کا حافظہ بڑا کمزور ہے، اس کا ذہن بڑا کمزور ہے، کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں اکٹھی کرو۔ کتنی چیزیں؟ توجہ چاہوں گا، کتنی چیزیں؟ پہلا فرمایا دودھ،
دوسرا فرمایا بارش کا پانی، اور تیسرا فرمایا شہد۔ یہ تینوں چیزیں اکٹھی کر کے ایک ہفتہ اسے پلاؤ، اس کا حفظ، اس کا دماغ، اس کا ذہنی کمزوری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ وہ گیا، اس نے یہ نسخہ استعمال کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوبارہ آیا تو اس نے کہا حضور آپ نے یہ نسخہ کہاں سے نکالا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نسخہ مجھے میرے بابا جان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اب تو سوچ رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ نسخہ کہاں سے نکالا، تو انہوں نے یہ نسخہ رب کے قرآن سے نکالا ہے۔ علماء اور حفاظ جانتے ہیں اسی ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا۔ بارش کے پانی کا فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور دودھ کا ذکر فرمایا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور تیسرا یہاں اس کا ذکر فرمایا شہد فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، فرمایا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یہ تینوں نسخے ایک ہی رکوع میں 14واں پارہ سورہ نحل میں ہے، جو اسے استعمال کرے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے، پورا واقعہ سنایا ہے، اس کا نتیجہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صوفیاء نے فرمایا شہد کی مکھی ہے انسان، یہ مثال دی گئی ہے، شہد کی مکھی ہے انسان، اور اس کے لیے جو راہیں متعین کی گئی ہیں وہ ہے شریعت۔ فرمایا اللہ کا بندہ اللہ کی متعین کردہ شرعی حقیقتوں کو پہچان کر چلے گا تو اس کے منہ سے نکلنے والا کلام لوگوں کے سینوں کو، لوگوں کے دلوں کو اور لوگوں کے کانوں کو ایسے معطر و منور کرے گا جیسے شہد کی چمچی منہ میں ڈالیں تو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس میں تفکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔